قلب کے صاف و شفاف آئینے میں اس ذات اقدس کا چہرہ انور بھی دیکھ لے کہ جس کے صدقے طفیل میں اس کائنات کو وجود بخشا گیا۔ شب معراج جبریل امی کے حد پرواز سے بھی آگیا جس کے مقام کو رکھا گیا۔ خدا نے اس ذات کو وہ بلندی عطا کی کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک، جنات و انسان سے لے کر حور و ملائکہ تک، کلمہ طیبہ سے لے کر نمازوں تک، نوافل سے لے کر فرائض تک، کتب سماویہ سے لے کر دیگر مذہبی کتابوں تک۔ غرض یہ کہ ہر شے کے اندر اس کے ذکر کو آیا کر رکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، یہ فلک نہ ہوتا، یا رب نہ ہوتا، یا جم نہ ہوتا۔ غرض یہ کہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ جس ذات کے بارے میں حضرت سعدی نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ڈاکٹر راحت اندوری اس ذات کے بارے میں یوں کہہ کر چلے گئے کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ جس ذات کے بارے میں علامہ منصور یوں کہہ گئے کہ نعت رسول پڑھنے کی جرأت نہ کر کبھی، نعت رسول پڑھنے کی جرأت نہ کر کبھی، تیرے دل و دماغ کا اگر وضو نہ ہو۔ آئیے حاضرین، وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ ذات ہے تاجدار مدینہ، آقا انعامدار، شہنشاہ ذی وقار، سید ابرار و اخیار، گلشن ہستی کے اولین و آخرین، گلشن ہستی کے اولین فصل و بہار، سید الابرار، سید الکونین، محمد مجتبی، رسول مرتضی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ اس کا ذکر ہوتا ہے تو دنیا سراپا گوش ہو جاتی ہے، جب اس کا نام آتا ہے تو مرحبا صلی اللہ کہیے۔ آئیے اسی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک ایسے شاعر تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس کی آواز میں بلا کی شیرینی ہے، ادب کی چاشنی ہے، سوسو گداز ہے، پرکشش انداز ہے۔ اس نے اپنی قلیل مدت کے اندر، بہت ہی کم مدت کے اندر اپنی شاعری کا لوہا منوایا ہے۔ اس تمہید کے ساتھ اس شاعر کا استقبال کروں گا کہ صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے وہ، صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے وہ، گلشن بزم کا، گلشن بزم میں پھولوں کا تبسم ہے وہ اگر نغمہ سرا ہے تو اجالا ہو جائے، جیسے ہے چاند طلوع تو اجالا ہو جائے۔ وہ نام کوئی اور نہیں، دنیا اس کو فیصل میرٹھی کے نام سے جانتی ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائے اس شعر کے ساتھ کہ جب یہ نعت پڑھتے ہیں لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، زباں کی سرخ کینچی سے ہزاروں دل قطرتے ہیں۔ آپ تیار ہو جائے، آپ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ریڈی رہے۔ انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کو محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ یہ محفل سوئی ہوئی ہے، اس محفل کو وہ جگمگا دیں گے۔ میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ جب ان کو سنیں گے تو بہت مدت تک بھلا نہ سکیں گے۔ آئیے حضرت والا سے بسط احترام گزارش کروں گا کہ آپ آ جائے اور یہ محفل میں آپ کو سونپ رہا ہوں۔ بڑے ہی ادب و احترام سے جناب فیصل میرٹھی سے گزارش کر رہا ہوں۔ حاضرین محفل ڈائس پر تشریف فرما علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے الحاج حافظ علی حسن صاحب،
اور جن کی نگرانی میں آج کا یہ ماشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے جناب قاری محمد یامین صاحب، میرے کرم فرما جناب حضرت مولانا خالد صاحب، بہت ممنون و مشکور ہوں مدرسہ حضا کے محتمم اعلیٰ جناب قاری محمد ارشد صاحب کا، بنا کسی تمہید کی سیدھے سیدھے نعت پاک کا مجھے حکم ہوا ہے، بہت اچھی نظامت فرما رہے ہیں حضرت ناظم جلسہ مفتی مولانا اسامہ صاحب، مطلع نعت پاک کا آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک ایک ساعت میری مشکل کشا ہو جائے گی، مشکل کشا ہو جائے گی، ساتھ میری ایک ایک ساتھ میری مشکل کشا ہو جائے گی، ان کی جب چشم کرم مجھ کو عطا ہو جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مجھ کو عطا ہو جائے گی، ان کی جب چشم کرم مجھ کو عطا ہو جائے گی، مجھ کو عطا ہو جائے گی۔ ناظم صاحب یہاں سے دیکھیے گا، آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور سبحان اللہ الحمدللہ ہر شعر پر کہہ کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتے رہے، اور اگر زیادہ ہی نیکیاں درج کرنی ہے تو تھوڑا اپنے ہاتھوں کو اپنی جیب میں ڈال کر اپنے ہمارے شعراء اکرام کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے رہے۔ بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ ایک شعر یہاں سے حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا حضرات کہ خود پہ ہوگا فخر مجھ کو شاہزادوں کی طرح، شاہزادوں کی طرح، خود پہ ہوگا فخر مجھ کو زندگی جس دن غلام مصطفیٰ ہو جائے گی، مصطفیٰ ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی اپنی بیداری کا ثبوت دے بھائی، اس طریقے سے نہ شاعر کو مزہ آئے گا سنانے والے کو اور نہ آپ کو مزہ آئے گا۔ ناظم صاحب میرا کھاتہ کھل گیا ہے الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے، بہت شکریہ آپ کا کہ خود پہ ہوگا فخر مجھ کو شاہزادوں کی طرح، شاہزادوں کی طرح، خود پہ ہوگا فخر مجھ کو زندگی جس دن غلام مصطفیٰ ہو جائے گی، سبحان اللہ، بہت اچھے، مصطفیٰ ہو جائے گی۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جو میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بہت شکریہ ابا جان، جزاک اللہ، کہ باتوں کا اثر جلد ہونے لگا ماشاءاللہ، بہت اچھا، کیا پڑھیے۔
خود پہ ہوگا فخر مجھ کو شاہزادوں کی طرح، شاہزادوں کی طرح، زندگی جس دن غلام مصطفیٰ ہو جائے گی، مصطفیٰ ہو جائے گی، صرف ایک اللہ کی باقی رہے گی ذات، بس باقی رہے گی ذات بس، صرف ایک اللہ کی صرف ایک اللہ کی باقی رہے گی ذات بس، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا فنا ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، بہت اچھے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، زندگی جس دن غلام مصطفیٰ ہو جائے گی، مصطفیٰ ہو جائے گی، اپنے ہونٹوں پر صدا صلی علی کا ورد رکھے۔ ایک مشورہ فیصل میٹھی یہاں سے آپ کو دیتا ہے، ہمارے درمیان عالی جناب خورشید منصوری صاحب، نگر پنچایت سہانپور چیئرمین، آپ ہمارے بیچ تشریف لے آئے ہیں، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، ہمارے درمیان اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے، اس لیے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ پڑھیے فیصل صاحب۔ اپنے ہونٹوں پر صدا صلی علی کا ورد رکھے، صلی علی کا ورد رکھے، اپنے ہونٹوں پر صدا اپنے ہونٹوں پر صدا صلی علی کا ورد رکھے، ہر پریشانی تیرے سر سے جدا ہو جائے گی، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، جدا ہو جائے گی، ہر پریشانی تیرے سر سے جدا ہو جائے گی، سر سے جدا ہو جائے گی۔ اور یہ مقت کشی کے ذکر احمد ہو مسلسل بزم میں فیصل میاں، بزم میں فیصل میاں، ذکر احمد ہو مسلسل بزم میں فیصل میاں، دیکھنا پھر تو معطر یہ زبا ہو جائے، واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا، یہ فضا ہو جائے گی۔ آخر میں جاتے جاتے ایک بدلا دو تین شعر پڑھ کے کتنی جگہ لوں گا، مجھے بھی دوسرے جلسے میں جانا ہے۔ ہمارے بیچ میرٹھ کی آن بان شان فخر ہندوستان خطیب ہندوستان حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو بھی تقاضا ہے، میرے بھی بار بار فون آ رہے ہیں، جاتے جاتے ایک مدلہ دو تین شعر آپ کو دے کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ دیکھیں کہ کیا بتلاؤں کیسی خوشی ہے آج تمہارے جلسے میں۔ دیکھیے
قاری ارشد صاحب کیا بتلاؤں کیسی خوشی ہے آج تمہارے جلسے میں کیا بتلاؤں کیسی خوشی ہے آج تمہارے جلسے میں میرے لبوں پر نعت نبی ہے آج تمہارے جلسے میں سبحان اللہ، بہت اچھے۔ میرے لبوں پر ہمارے درمیان آج کی اس خوبصورت محفل کے خوبصورت صدر محترم جناب الحاج حافظ علی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کی اس صدارت ہماری اس محفل کی فرما رہے ہیں۔ حضرت والا ہمارے دائز پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ پڑھیے فیصل صاحب۔ میرے لبوں پر نعت نبی ہے آج تمہارے جلسے میں، اور آپ کے جلسے میں کون کون آئے ہیں یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مولانا مفتی بھی ہے، نیتا بھی ہے، حافظ بھی ہے، مولانا مفتی بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مولانا نیتا بھی ہے، مہمانوں کی بھیڑ لگی ہے آج تمہارے جلسے میں، علماء کی بھیڑ لگی ہے آج تمہارے جلسے میں۔ آخر کی 4 مصرع پڑھ کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ ہر ایک لفظ پہ میں تو دعائیں چاہوں گا، ناگل سوتی والوں، ہر ایک لفظ پہ میں تو دعائیں چاہوں گا، جو بات سچ ہے وہی آپ کو بتاؤں گا، جو بات حق ہے وہی آپ کو بتاؤں گا، تمہارے جلسے میں پہلی بار آیا ہوں، دعائیں دو گے تو پھر باری باری سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے جب کوئی نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے۔ جناب فیصل میرٹھی بہت ہی خوبصورت انداز میں رخصت ہوئے ہیں۔